بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں نے عرض کی جتنی بڑی یہ کتاب ہے، کتاب ہدایت قرآن پاک، اتنی بڑی اور اتنی زیادہ سازشیں اس کے خلاف ہوئیں، اور ہم خود ہی ان سازشوں میں شامل ہیں اور ان کا تحفظ بھی دل و جان سے کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ان کے دفاع کرنے کے لیے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایت رجم جو ہے وہ شامل نہیں ہے، وہ بھی اس کی یہ سازش کا حصہ ہے، اس کی خدائی حفاظت۔ اور ناسخ و منسوخ، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ قرآن کی خدائی محافظت کے دعوے کی دیکھیں کہ اس طرح جڑ کاٹ رہا ہے۔ بات کیا تھی، روایات کے ذریعے کیا بنا دی گئی؟ آسمانی ہدایت کے سلسلہ میں ایک رسول کی تشریح براری کے بعد کچھ وقت، یہ بات سمجھنے والی ہے، کچھ وقت تک اس کی تعلیم اپنی اصل شکل میں باقی رہتی تھی، ایک رسول کی جب بھی سلسلہ شروع جب بھی آئی باقی رہتی، پھر اس میں تحریف یا الحاق شروع ہو جاتا تھا، ادھر ان کی زندگی کی ضروریات بھی بڑھ جاتی تھیں اور احوال و ظروف کی تبدیلی سے ان کے تقاضوں میں تغیر و تبدل شروع ہو جاتا۔ جزیات میں جہاں کہیں حق و اضافہ تغیر و تبدل کی ضرورت ہوتی، اسے بھی اگلے رسول کے ذریعے پورا کیا جاتا، اور اس طرح بچے کو اٹھا کر پھر راستے پر لگا دیا جاتا۔ مطلب سمجھنے والی بات ہے، جو نہیں سمجھا رہی تھی تو وہ اس بچے کو نہ سمجھ ہوتا ہے نا، سمجھانے کے لیے اگلی امت کو، اگلے لوگوں کو ایک نئی اس ہدایت پر ڈال دیا جاتا، جو پہلے رسول پر جو چیز نازل ہوئی ہوتی تھی اس کے جانے کے بعد لوگوں کو بھول جاتی، بلا دی جاتی، اس میں تعریف کر دی جاتی، یا اس میں حوادث زمانہ سے وہ ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، نہ ملتی، ضائع ہو جاتی۔ تو مطلب یہ بات ہے، قرآن میں آسمانی ہدایت کے نسخ و تبدل کے آیات پر غور کیجئے، جہاں جہاں یہ قرآن پاک میں یہ آیات آئی ہیں کہ ہم نے ان کو تبدیل کیا ہے، اچھا حکم اس کے بعد لے کر آئے ہیں، لوگ بلا دیا، یہ الفاظ جو ہیں وہ آگے ہیں، تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 یاد رکھیں میں ہے کہ ہم اپنے احکامات میں سے جو کچھ بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم پھر نازل کر دیتے ہیں۔ پس قرآن کے نزول پر لوگوں کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے سے مراد یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کے ذریعے جو احکام دیے گئے تھے، سابقہ انبیاء، ان کے سلسلہ میں یہ کچھ کیا جاتا تھا، یہ نہیں کہ قرآن کریم میں بھی بعض احکام منسوخ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سابقہ انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو تبدیلی ہوئی ہے، وہ جو کچھ لے کر آتے تھے، پہلے جو لے کر آئے، اس کے بعد میں دوسرے نبی کا جو بھیجتے تھے کتاب، اس میں یہ تبدیلی ہوتی تھی، کچھ چیزیں پہلی والی شامل ہوگی، کچھ تقاضے بدلے، نئی چیز شامل ہوگی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے اندر کی بات نہیں ہو رہی کہ قرآن کے کوئی حکم کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں۔ یہ غلط، یہ ہمیں مغالطہ لگا دیا گیا ہے۔ جو کام دیے گئے تھے ان کے سلسلے میں یہ کچھ کیا جاتا، یہ نہیں کہ قرآن کریم میں بھی بعض احکام منسوخ کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ دوسرے احکام دے دیے جاتے تھے، قرآن میں نہیں۔ قرآن کریم کا ہر حکم اپنی جگہ محکم اور قائم ہے، اس میں ایک لفظ بھی منسوخ نہیں، یہ بات غور کرنے والی، ایک لفظ بھی اس میں منسوخ نہیں ہے، یہ جیسے نازل ہوا ویسے کا ویسا ہمارے پاس ہے۔ سورہ نحل کی آیت، وہ بقرہ کی 106 تھی، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 101 میں ہے۔ اور جب ہم کسی سابقہ شریعت کے حکم کی جگہ دوسرا حکم دے دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کب کیا نازل کرنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطرا کرتا ہے، کیونکہ تیری وہی سابقہ احکام سے بعض جگہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ایک ہی دین ہے، پچھلے انبیاء کرام کا بھی دین ایک تھا، یہ بھی ایک تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ فرق کیوں آ گیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر شروع سے آسمانی ہدایت کے نزول میں تبدیلی یہ احکام کی اصلیت و حقیقت سے واقف نہیں، یہ جس طرح آ رہا ہے پچھلے انبیاء کرام کا سلسلہ، اس سے واقف نہیں۔ وہاں کیا ہوتا تھا میرے بھائی، وہ دین ایک ہی ہے، تبدیلی تقاضے اور جزیات کی تھی، جو یہاں پیچھے جنہوں نے
تحریف کر دی تھی یا حوادث کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی تھی۔ سورہ حج کی آیت 52 میں ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ نبی کے اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو کہ جب اس نے احکام الہیہ کی تلاوت کی تو وحی کے دشمن لوگوں نے اس کی تلاوت کردہ وحی میں کچھ ملاوٹ کر دی، بس اللہ دوسرا رسول بھیج کر ان کی اس امیزش کو مٹا دیتا رہا اور اپنے احکام کو محکم کرتا رہا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ حج کی 52 نمبر آیت۔ اہل کتاب میں سے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کے احکام ان کی شریعت جسے وہ عثمانی سمجھتے تھے مگر اس میں تحریف ہو چکی تھی کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کے جواب میں قرآن نے بتایا کہ وحی کا اسلوب یہ ہے کہ ہم جن سابقہ احکام کو منسوخ کر دیتے تھے ان کی جگہ بعد میں آنے والے نبی کی وساطت سے ان سے بہتر احکام بھیج دیتے تھے اور سابقہ تعلیم میں سے جو حصہ فراموش کر دیا جاتا تھا اس کی جگہ اس کی مثل لے آتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور نحل کی 101 ملا کر پڑھیں تو اس کا مفہوم ہے۔ آپ یہ بات غور ذہن میں رکھیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ آیت نسخ 106 کے صحیح مفہوم کے سمجھنے میں کوئی بھی دقت پیش آتی ہے؟ نہیں آتی۔ یعنی اس مفہوم کے سمجھنے میں کہ وحی کا اسلوب یہ رہا ہے کہ جن سابقہ احکام کا باقی رکھنا مقصود نہیں ہوتا تھا انہیں منسوخ کر کے وحی جدید میں ان سے بہتر احکام دے دیے جاتے تھے، اور وحی سابقہ کے جن احکام کو اعلیٰ حال ہی رکھنا مقصود ہوتا تھا وحی جدید میں دوسری آنے والے میں ان کی تجدید کر دی جاتی تھی، خواہ اہل کتاب نے انہیں فراموش ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ اس مفہوم کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ کیا ایسے عقیدے کی کوئی اصل ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی اپنی آیات دوسری آیات سے منسوخ ہے؟ بنتا ہے یہ کوئی عقیدہ؟ اللہ کی شان ہی نہیں، کوئی ایک حکم دے پھر اس کو بدل کے، یہ بندہ ہے جو اپنے کو ایک حکم دیتا ہے تو اس کو بدلنا پڑتا ہے، بعد میں تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ اللہ نہیں، اللہ کا اس کی شان نہیں ہے کوئی ایک حکم دے تو پھر اس کو تبدیل کر دے، یعنی کہ بدل دے، منسوخ کر دے۔ اور بعض آیات ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، یہ میں عقیدے کی ہماری بات، لیکن ان کا حکم باقی ہے، ایت رجم، یہ وہ بات ہے۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ آیات کو منسوخ کر دیا اور بعض آیات بھی نہیں ہے مگر وہ اس میں شامل کی ہوئی ہے، اور ایسے بھی جنہیں پہلے نازل کیا گیا تھا پھر انہیں محو اگر لکھی ہوئی ہوتی تو رسول صحابہ کرام کو حکم دے دیتے کہ انہیں مٹا دیا جائے۔ لو جی، اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حفظ یاد ہوتی تو اللہ انہیں ان کے حافظے سے محو کر دیتا تھا، یہ بھی عقیدہ ہے، اللہ ایسا ہو جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ بھی کہ قرآن کے آیات روایات سے منسوخ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، روایات نے قرآن آیات کو منسوخ کر دیا۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کی بعض موجودہ آیتیں دوسرے آیات سے منسوخ ہو چکی ہیں لیکن اللہ نے بتایا نہیں کہ کون سی آیات کون سی سے منسوخ ہو چکی ہیں، تو اس قرآن بھیجنے والے اللہ کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت کو اس سے کیا غرض کہ اللہ کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیال قیام ہوتا ہے اور دین کا کیا بنتا ہے؟ اسے تو صرف اس سے غرض ہے کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں کہیں فرق نہ آ جائے، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ مسلم میں لکھا، بس وہ رہنا چاہیے، باقی جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے یہ بخاری صحاح یہ میٹر کرتی ہیں، ان میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس کی تصدیق صرف اور صرف قرآن سے کرنی چاہیے، یہ بات ہے۔ آتا جائے، صحاح لیتے آئیں، جو کچھ ہے لائیں، ڈالیں قرآن میں، لائیں قرآن کے سامنے۔ قرآن جب میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ سورہ فرقان کی 52 کا جہاد آپ نے کرنا ہے قرآن سے بڑا جہاد، لائیں کوئی چیز بھی سامنے لائیں، کوئی اعتراض نہیں، لائیں اس میں قرآن کے سامنے پیش کریں، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے ناسخ و منسوخ جو عقیدہ ہم نے بنایا ہوا ہے، بعض آیات کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہ سورہ جو ہے نا بقرہ کی 219 نمبر، پوچھتے ہیں تم سے کتنا خرچ کریں، کہہ دو کل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے، یہی منسوخ ہے غالباً۔ اسی طرح سورہ
توبہ کی غالباً آیات ہیں، اس میں 2 آیات وہ کہتے ہیں جی یہ زکوٰۃ سے ہم زکوٰۃ دے دی بس، وہ ایک الگ درد بڑی بڑی کہانی ہے میرے بھائیوں، درد بڑی کہانی ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ جمع کرنا ہی نہیں، ہم نے جمع پر زکوٰۃ لگا کے اس کو پاک کر دیا، اپنی طرف سے جمع کرو اس بس زکوٰۃ دے دو تو بس بات ختم ہو گئی۔ مال پر زکوٰۃ، ہم نے کرنسی پر زکوٰۃ، اس پر بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ، یہ بھی بڑا ضروری ہے، سر دست میں آپ کو یہ کہ یہ ناسخ منسوخ، کوئی ایک حرف لفظ قرآن کا منسوخ نہیں ہے، کوئی دیکھیں جو بدلا ہے وہ پچھلی شریعت پچھلی کتابوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی جگہ بعد میں جو آتے رہے ہم ان میں تبدیلی کرتے رہے، ان کے تقاضوں کی وجہ سے، جو ان کے حالات کی وجہ سے، یا پیچھے جو ختم ہو گیا تھا، جو مٹا دیا تھا، لوگوں نے بلا دیا، خود بھول گئے، اس کی وجہ سے، قرآن کے اندر نہیں۔ یہ بات ہے میرے بھائی، تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو شراب کے بارے میں احکامات میں تھوڑی سی پہلے اچھے ہیں برے ہیں فائدے ہیں نقصان ہیں، پھر کہا نماز کے قریب جب جائیں تو شراب نہ پئیں، پھر مطلق حکم آ گیا کہ چھوڑ دیں ان کو پہ، تو میرے بھائی منسوخ تو کچھ نہیں ہوا، قائم ہے سب کچھ قرآن کے اندر ہے، بتدریج نافذ کیا گیا، اور بھی بہت سارے غلامی کو منع کر دیا گیا، لیکن شروع میں کیا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی غلاموں کو پہناؤ، وہ ان کا اس طرح خیال کرو، اس طرح خیال کے آہستہ آہستہ معاشرہ یہ تبدیل ہوا، یکدم نہیں ہو گیا، جب سے دین آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتدریج آہستہ آہستہ احکامات، قرآن میں بہت سارے احکامات ایسے یہ ہیں، بتدریج آہستہ آہستہ ان کو تبدیل کرتے کرتے وہ ایک منتہا جو دین تھا وہاں تک وہ پہنچ گیا، تو وہ بہت سارے احکامات درمیان میں جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو گئے، وہ قائم ہے اپنی جگہ پر، وہ قائم ہے، جگہ دوبارہ اگر اسی طرح کے حالات پیدا ہوئے تو پھر ہم نے ادھر سے شروع کرنا ہے، میں بات کروں گا آگے، یہ زکوٰۃ کے معاملے میں، یہ خیرات کے معاملے میں، یہ چیزیں انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا، سر دست یہ ناسخ و منسوخ خدا کے واسطے یہ عقیدے کو آپ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے، کوئی منسوخ نہیں ہے، وہ اپنا کوئی حکم بدلتا نہیں ہے، جو اس کا حکم ہوتا ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس شان ہی نہیں کوئی حکم بدل دے، تو بس سر دست میں یہ ناسخ و منسوخ، یہ بھی قرآن کی خدائی محافظت پر سوال اٹھانے کے لیے، اس کو جڑ سے کھیڑنے کے لیے یہ چیز پیدا کی گئی کہ خود وہ کہتا ہے میں ہمیں حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ حفاظت ہو رہی ہے، آیت رجم کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے، یہ ناسخ و منسوخ کے ذریعے ہو رہی ہے، یہ اب تک یہ بھی لمبی کہانی ہے، میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہے، مختلف ادوار میں مختلف آیات آتی رہی سامنے کہ اب اتنی منسوخ ہیں، کسی نے کہا اتنی منسوخ ہیں، کسی نے کہا اتنی ہیں، تو وہ یہ اس طرح ان کی تعداد بھی مختلف ہوتی رہی، رسول نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کچھ نہیں کہا، قرآن آپ کے سامنے ہے، تو میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرف آنے کی کوشش کریں، تب میں بس وہی التماس سبسکرائب کرنے کی، لائک کرنے کی، شیئر کرنے کی، والسلام۔